اکثر لوگ نماز فجر صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ نماز فجر پڑھنے کا صحیح مکمل طریقہ کیا ہے؟ 90% لوگ نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ فجر کی نماز غلط پڑھتے ہیں ان کے گھر میں غربت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور وہ کبھی غربت کی دلدل سے نہیں نکل پاتے۔ آئیے جانتے ہیں نماز فجر صحیح طریقے سے ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ نماز فجر کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ جی ہاں، تحقیق کے مطابق 90% لوگ فجر کی نماز میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو فجر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ غربت، پریشانی اور محتاجی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھروں میں بے برکتی بس فجر کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ واقعی فجر صحیح پڑھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے فجر کی نماز کا وہ ستون طریقہ، فجر کی نماز کا وہ مسنون طریقہ جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں تو اس انداز میں مکمل ویڈیو اسکرپٹ بھی تیار کر سکتا ہو جس میں نماز فجر کا مکمل سنت طریقہ، عام غلطیاں اور اصلاحی پیغام شامل ہو۔ کیا آپ مکمل اسکرپٹ چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آؤ ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ چڑھ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ اسے پتھر مارتا۔ اسے اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا، اور یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ یار یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی تھی اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال فجر کے وقت اذان دیتے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نور سے چمکنے لگتا، خوشی سے پر نور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میرے امتی اٹھیں گے، اب وہ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی تھی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روحوں کو بیدار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا، فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہو تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ! اتنی تاکید کہ بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟
وہ کہتے ہیں ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگو جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ کیا تم چیز پا لیتے ہو؟ جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو تو تم اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالیٰ خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلتی ہے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے، یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے ساری رات سو کر گزار دی لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمائی اور دوسروں کو بھی تلقین فرمائی، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ نماز فجر کی فرض نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ لے جاتے ہیں۔ پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی یا سورت یا کم از کم 3 آیات قرآن مجید سے پڑھی جاتی ہیں۔ پھر رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے کم از کم 3 مرتبہ۔ پھر قیام کیا جاتا ہے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا جاتا ہے۔ پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے۔ پھر بیچ میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت یا آیات پڑھی جاتی ہے۔ دوسری رکعت کے بعد قائدہ الخیر یعنی آخری تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اور التحیات درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ نماز فجر کے لیے بروقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہو کہ جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے تو اللہ بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ دراصل آنکھ نہیں، نیتیں بند ہوتی ہیں۔ جب تم دل سے چاہو گے تو رب خود جگا دے گا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے وہ نحوست اور بے برکت ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن پڑھو یا اللہ سے مانگو۔ تمہیں جو چاہے وہ وقت سب سے بہتر ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وہ وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب کے قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بری الذمہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں وہ نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں، ان کے متعلق سخت وعید آئی ہے کہ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے،
یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کے اندر نفرت اور سستی بھر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ وہ نماز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دن کا رخ طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں، اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں وسعت آتی ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، تمہارے قدم سیدھے راستے پر رہتے ہیں اور تم اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی فجر کی عادت ڈالو۔ گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں۔ ماں باپ خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھے گی، اگر ماں باپ سوئے رہیں تو بچے کیسے جاگیں گے؟ آج ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے برکتیں بھی کم ہو گئی ہیں، سکون بھی کم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن خوشیوں سے بھر جائیں، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھے، تمہارے چہرے پر سکون ہو، تمہارے اعمال میں خیر ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی قضا نہ ہونے دو، کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکن۔ یاد رکھو کہ جنت کی راہیں انہی قدموں سے طے ہوں گی جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کریں۔